إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تبارك وتعالى في كلامه المجيد فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی تعریف و توصیف اس اللہ رب العالمین کے لیے جو سارے جہاں کا پوری کائنات کا ہم سب کا خالق مالک رازق مدبر پالنہار ہے. اور رب العالمین جس نے اس پوری کائنات کو لفظ کن کے ذریعے پیدا کیا اور اس نے اس جہاں کے اندر اس کائنات کے اندر بہت ساری مخلوقات اس نے پیدا کی ہیں. ان تمام مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق انسانی مخلوق ہے. اسی کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں. اشرف کے معنی سب سے بہترین مخلوق. اللہ رب العالمین نے اپنی تمام مخلوقات میں سے سب سے بہترین مخلوق جو انسان بنایا ہے انسانی مخلوق انہی میں سے مجھے اور آپ کو انسان بنا کے اللہ نے پیدا کیا. اور رب العالمین چاہتا تو مجھے اور آپ کو کوئی دوسری مخلوق بھی بنا سکتا تھا. کوئی جانور، کوئی درخت، کوئی ہوا، کوئی پتھر کا ٹکڑا کچھ بھی بنا سکتا تھا.
لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین مخلوق، انسانی مخلوق بنا کے مجھے اور آپ کو پیدا کیا. اور صرف انسان ہی نہیں بلکہ انسانوں میں بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا، اس لیے ہم اور آپ مسلمان ہیں. مسلمانوں میں بھی کتنے ایسے ہیں جو کسی کے پیچھے چلتے ہیں، کہیں قبروں کے سامنے کس کو مانتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں بھی مجھے اور آپ کو توحید پرست بنایا، توحید پر چلنے والا بنایا. یہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا احسان ہے. اور اس نے مسلمان بنانے کے بعد دنیا کے اندر ہم کو آزاد نہیں چھوڑا کہ ہم جیسے چاہیں زندگی گزاریں، بلکہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور آسمانی کتاب قرآن مجید بھی دیا. تمام نبیوں پر خصوصاً ہمارے آخری نبی پر بے شمار درود و سلام ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم حضرات، خطبہ جمعہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا ہے. میں اس آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. اللہ نے کہا فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، کیا یہ لوگ اس چیز کے انتظار میں ہیں؟ کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت اچانک آ جائے گی؟ اللہ نے کہا فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، قیامت تو اچانک آئے گی لیکن اس کے کچھ نشانیاں ہیں، اس کی کچھ نشانیاں ہیں. جب تک وہ نشانیاں پوری نہیں ہو جائیں گی قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی. یہ آیت کا ترجمہ ہے، آیت کا مفہوم ہے. ایک بات اس سے معلوم ہوئی، قیامت تو اچانک آئے گی ضرور، لیکن اس کی کچھ نشانیاں ہیں. ان نشانیوں کے پورے ہونے کے بعد ہی قیامت آئے گی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر دو چیزیں بیان کی ہیں. قیامت کی جو نشانیاں ہیں، کچھ چھوٹی نشانیاں ہیں اور کچھ بڑی نشانیاں ہیں. چھوٹی نشانیاں بہت ساری تو ہو چکی ہیں، کچھ نشانیاں ایسی ہیں جس کے اندر ہم چل رہے ہیں، اور کچھ چھوٹی نشانیاں ایسی ہیں جو آنے والی ہیں. جب یہ چھوٹی نشانیاں ختم ہو جائیں گی پوری طریقے سے، فوراً بڑی نشانیاں شروع ہو جائیں گی. ان بڑی نشانیوں کے بارے میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں دھیرے دھیرے آئیں گی، لیکن جس وقت بڑی نشانیاں شروع ہو جائیں گی اس کے اندر دیر نہیں لگے گی. ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے آنے میں دیر نہیں لگے گی. اس کی ایک مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کی ہے. جیسے کوئی ہار ہے، گلے میں پہننے والا جو ہار ہوتا ہے، اس کی جو موتیاں ہوتی ہیں، وہ آپس میں ادھر گھانٹی ڈالو ادھر سے گھانٹی ڈالو تو مضبوط اپنی جگہ پر رہتی ہیں. اگر اس کو پکڑ کر کے اس کا کنارہ نیچے سے کاٹ دیا جائے تو پورے سر کے ساتھ ایک ساتھ گر جائیں گی. تو ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے کہ قیامت کی بڑی نشانیاں ایسی ہیں کہ ایک جیسے شروع ہو جائے گی، ایک کے بعد دوسری بار تیسری بار جو ہے ایک ساتھ پوری نشانیاں جلدی کر کے آ جائیں گی. تو سمجھ لو کہ دنیا کی عمر ختم ہو رہی ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے. اب قیامت کا انتظار کرو. ان بڑی نشانیوں کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ قیامت کی بڑی نشانیاں 10 ہیں. ایک حدیث ہے کہ فقد جاء اشراطها، قیامت کی بڑی نشانیاں 10 ہیں. ان 10 نشانیوں میں سے پہلی نشانی جہاں سے شروع ہوگی میں اس کا تذکرہ آج کرنے جا رہا ہوں. میں حدیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے قیامت کی بڑی نشانیاں کہاں سے شروع ہوں گی. امام مہدی کا ظہور، امام مہدی آئیں گے. میں نے یہ موضوع اس لیے لیا ہے، قیامت کی ساری نشانیاں بیان کرنا میرا مقصود نہیں ہے، بلکہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں جو پہلی نشانی امام مہدی کا ظہور، خاص کر ان حالات میں نے اس لیے یہ موضوع کو لیا ہے. دنیا کے اندر جو آج ماحول چل رہا ہے، حالات چل رہے ہیں، خاص کر مسلمانوں کے حالات، فلسطین کے جو حالات ہیں، جہاں پر اسرائیل جو ظالم بن کر کے مسلمانوں پر قہر بن کے ٹوٹ رہا ہے، نہ رات نہ دن
اس کے لیے کوئی نہیں ہے. روزانہ صبح شام سینکڑوں کی تعداد میں لاشیں بچھی جا رہی ہیں. ایسے وقت میں ایک طرف تو ظالم ایک طرف ہیں، دوسری طرف مسلمانوں کا جو ظلم ہے، مسلمانوں کا جو ان کے جو حالات ہیں، ان کا رونا دھونا ہے، وہ ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں. ان ویڈیوز میں سے ایک ویڈیو جو مشہور ہے، سب کے موبائلوں میں چل رہا ہے اور سب جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ اس کو اپنے سٹیٹس پر شیئر کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اس کے تناظر میں آج میں نے یہ موضوع لیا ہے. وہ ویڈیو میں آپ دیکھے ہوں گے کہ کچھ بچے یا لوگ جو ہے رو رو کر کے ایک نظم گا رہے ہیں، سلام یا مہدی، سلام یا مہدی، سلام یا مہدی کے نام سے ان کی اپنی زبان میں ایک بڑی نظم رو رو کر کے گا رہے ہیں. اور لوگ مہدی کا نام صرف اتنا ٹکڑا سن کر کے اس کو شیئر کرنا شروع کر رہے ہیں. اس کے حالات نہیں معلوم، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کب کا ویڈیو ہو، کہاں کا ویڈیو، کچھ نہیں معلوم. وہ جو ویڈیو ہے، حالات تو اپنی جگہ پر ہیں، ظلم چل رہا ہے، لیکن وہ جو ویڈیو ہے، جو رونے کی جو نظم پڑھی جا رہی ہے، اصل میں فلسطینی بچوں کی نہیں ہے، لبنان کی ہے. وہ لبنان کا جو علاقہ ہے، وہ پورا علاقہ، اکثر و بیشتر وہ علاقہ شیعوں کا علاقہ ہے، وہ جہاں پر شیعہ رافضی جہاں پر رہتے ہیں. اور وہ بچے، وہ لوگ وہاں پر زور سے جو ہے گا رہے ہیں کہ سلام یا مہدی، سلام یا مہدی، کہ سلام ہو اے مہدی تم پر، جس کا ہمیں انتظار ہے، جلدی سے آ جائیے، جلدی سے آ جائیے. وہ لبنان کا ویڈیو ہے، وہ رافضی ہیں، شیعہ ہیں، جو مہدی کو بلا رہے ہیں. حقیقت میں حدیث کے اندر جس مہدی کا تذکرہ ہے وہ مہدی نہیں ہے. ان کے عقیدے کے مطابق، رافضیوں کے عقیدے کے مطابق، شیعوں کے عقیدے کے مطابق وہ مہدی نہیں ہے جس کا حدیث کے اندر تذکرہ ہے. یہ تو آخری بات ہوئی، میں خطبے کے آخر میں بتاؤں گا، لیکن پہلے حدیث کی روشنی میں میں آپ کے سامنے بتاؤں کہ امام مہدی کون ہیں، کب آئیں گے، پوری حدیثوں میں ان کی کیا تعریف بیان کی گئی ہے. سب سے پہلے بات امام مہدی کے تعلق سے، اس تعلق سے جتنی بھی حدیثیں آئی ہیں سب تواتر کی احادیث ہیں، متواتر احادیث. کیا مطلب ہے متواتر احادیث؟ متواتر احادیث کا مطلب اتنی مضبوط احادیث ہیں، یہ اس کا انکار ہی ممکن نہیں ہے. مثال کے طور پر اللہ نے قرآن کے اندر نماز کا حکم دیا، ٹھیک ہے، نماز کیسے پڑھنا ہے؟ حدیث کے اندر ہے. اب یہ حدیث کے اندر جتنی بھی نماز کے تعلق سے حدیثیں آئی ہیں سب متواتر ہیں. اگر کوئی انکار کرنے والا کہے کہ بھئی نماز کا طریقہ نہیں، اس کے سامنے بے شمار حدیثیں ہم بیان کر سکتے ہیں کہ تم انکار نہیں کر سکتے. یعنی جس تعلق سے بے شمار حدیثیں آئی ہوں اور جس کی سند صحیح ہو، اس سند کے رجال صحیح ہوں، اس کو کہتے ہیں متواتر احادیث، جن کا انکار کرنا ممکن نہیں ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات، امام مہدی کے تعلق سے حدیث کے اندر آیا ہے لا تقوم الساعة حتى يملك رجل من اہل بیتی یواطئ اسمہ اسمی. سب سے پہلی بات امام مہدی کے تعلق سے، ان کا نام مہدی نہیں ہوگا. جو ہم بول رہے ہیں امام مہدی، امام مہدی، مہدی اصل میں ان کا نام نہیں ہوگا. ان کا نام حدیث کے اندر پیارے نبی نے کہا اسمہ اسمی، ان کا نام، مہدی کا نام، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی ہے. قیامت کے قریب امام مہدی آئیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہے، یہ پیشن گوئی ہے. نبی نے کہا کہ ان کا نام میرے نام کے جیسا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ محمد. تو امام مہدی کا نام بھی محمد ہوگا. پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کی طرح ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کا نام عبداللہ. تو پورا نام کیا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ محمد بن عبداللہ. تو امام مہدی کا نام بھی کیا ہوگا؟ محمد بن عبداللہ. تو امام مہدی کیا ہے؟ پھر یہ ایک لقب ہے، یہ لقب ہے. یہ جس دن امام مہدی بن جائیں گے اس دن ان کا نام مہدی ہوگا. مہدی کے معنی کیا؟ ہدایت یافتہ، جسے ہدایت مل گئی ہو اللہ کی طرف سے، جسے ہدایت دے دی گئی ہو، صحیح راستے پر آ گیا ہو، ایسے شخص کو مہدی کہا جاتا ہے. ہدایت پر آ گیا ہے یہ شخص، اللہ کی طرف سے اس کو ہدایت مل گئی ہے. ایک ٹائٹل ہے اس وقت، ایک لقب ہے. اصل نام کیا ہوگا ان کا؟ محمد بن عبداللہ. دوسری بات، یہ سارے حدیثوں کا نچوڑ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، صرف نکات کی شکل میں، پوائنٹ کی شکل میں. دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جو محمد بن عبداللہ یعنی امام مہدی جو آئیں گے وہ میری ہی نسل سے آئیں گے. وہ
جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس نسل سے تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے. تو امام مہدی جو ہیں یہ میری ہی نسل سے آئیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہیں، جو گھرانہ ہے، حدیث کے اندر باقاعدہ اس کی وضاحت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں میں ایک بیٹی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے چھوٹی بیٹی، ان کی نسل سے رہیں گے یہ. اور ان کی نسل میں بھی کون؟ حضرت فاطمہ کے 2 بیٹے تھے، حسن اور حسین. حسن جو ہیں، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ کے بیٹے، ان کی نسل سے آگے چل کر کے ان کے خاندان سے آئیں گے. کون؟ محمد بن عبداللہ، امام مہدی. یہ دوسری بات ہوئی. تیسری بات اس تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ یصلح اللہ فی لیلۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو، امام مہدی کو، محمد بن عبداللہ کو ایک ہی رات میں مہدی بنا دے گا. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ زندہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا اور قیامت کے قریب ہو بہو وہی شکل میں، وہی جسم میں مینار پر اتارے جائیں گے. امام مہدی اتارے نہیں جائیں گے، کہیں سے آئیں گے نہیں، عام انسانوں کی طرح ہوں گے، پیدا ہوں گے، بڑے ہوں گے، کھا پی رہے ہوں گے. ان کو خود کو نہیں معلوم کہ میں مہدی ہوں، میں عام انسانوں کی طرح رہیں گے، لیکن اچھے پکے سچے موحد اللہ کے بندے دیندار ہوں گے. خود کو نہیں معلوم، لیکن جس دن حالات پوری دنیا کے اندر خراب ہوں گے، ہر طرف ظلم ہوگا، فتنوں کا فساد ہوگا، مسلمانوں کی مسلمان چین سے نہیں رہیں گے، ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالی جب یہ چھوٹی نشانیاں ختم ہو جائیں گی، جس دن بڑی نشانیاں شروع کرنے والا ہوگا اللہ تعالی امام مہدی کے ذریعے سے، اس رات کو راتوں رات اللہ تعالی اس انسان کو، اس شخص کو ہدایت دے دے گا. ان کو خود کو نہیں معلوم کہ کل میں کیا تھا، شام تک میں کیا تھا، لیکن راتوں رات اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہدایت دے دے گا. ایک الہام کے ذریعے سے صبح ہوتے ہوتے وہ اعلان کریں گے کہ میں مہدی ہوں، میں مہدی ہوں. اس سے پہلے تک ہم کوئی نہیں پہچانتے تھے، لیکن بعد میں لوگ پہچاننے لگیں گے. حالات ہی ایسے ہو جائیں گے، اس ظلم کی وجہ سے، فتنوں کی وجہ سے لوگ پہچاننے لگ جائیں گے کہ ہاں یہی مہدی ہیں. آج فلسطین کے حالات، ظلم و ستم کو دیکھ کر وہاں کے لوگ اسی لیے تو آواز لگا رہے ہیں کہ بڑا فتنہ ہو گیا ہے، ہم پہ ظلم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن جس وقت امام مہدی آئیں گے، صرف کسی ایک خاص جگہ پر ظلم نہیں، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے حالات خراب رہیں گے، ظلم و ستم جو ہے زیادہ ہوگا. ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ ایک ہی رات کے اندر، راتوں رات اس شخص کو، اس انسان کو، محمد ابن عبداللہ کو ہدایت دے دے گا. صبح اٹھ کر کے وہ جو ہے اعلان کریں گے کیا؟ ہاں میں مہدی ہوں. میں چوتھی بات، حدیث ان کے مطالعے سے بات سامنے آتی ہے، کن حالات میں امام مہدی کا ظہور ہوگا. اس وقت جب مسلمانوں کے حالات خراب ہوں گے، اس وقت الگ الگ جگہوں سے 3 بادشاہوں کے بچے، جہاں پر بادشاہی حکومت چل رہی ہے، 3 بادشاہوں کے بچے، کنز الکعبہ، حدیث کا ایک لفظ ہے کنز الکعبہ، کے معنی کعبے کا خزانہ، خانہ کعبہ کا ایک خزانہ ہوگا. اس وقت حالات ایسے ہوں گے، وہ کوئی خزانہ ہوگا، الگ الگ بادشاہوں کے، الگ الگ ملکوں کے بادشاہوں کے 3 بادشاہوں کے بچے وہ خزانہ حاصل کرنے کے تعلق سے اختلاف کر رہے ہوں گے، جھگڑ رہے ہوں گے، آپس میں، ان کے آپس میں جو ہے کچھ خرابیاں چل رہی ہوں گی. اب بس خانہ کعبہ کو پہنچنے ہی والے ہوں گے، وہاں جو ہے مکہ میں خانہ کعبہ میں پہنچ کر وہ خزانہ حاصل کرنے ہی والے ہوں گے. اس سے پہلے والی رات کو ہی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کر کے امام مہدی بنا دے. یہ حالات دنیا کے اس وقت بن جائیں گے کہ خانہ کعبہ کا خزانہ حاصل کرنے کے لیے لوگ تیاری کر رہے ہوں گے، اختلاف چل رہے ہوں گے. ایسے وقت میں امام مہدی کا ظہور ہوگا. 5ویں بات، احادیث کے مطالعے سے بات معلوم ہوتی ہے، جس دن وہ ظاہر ہوں گے، جس دن اپنا اعلان کریں گے، اس کی نشانی حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے. اذا رأيتم الرايات السوداء قد اقبلت من خراسان، وہ خراسان سے نکلیں گے امام مہدی، ان کے ساتھ ایک جماعت ہوگی، ایک فوج ہوگی. نشانی کیا ہوگی؟ ان کے ہاتھوں میں جھنڈے ہوں گے، رایات السوداء کہتے ہیں کالے جھنڈے ہوں گے. کیسے؟ کالے جھنڈے ہوں گے. یہ جو حدیثیں ہیں نا، یہ مسلمان کم پڑھتے ہیں، ہمارا مطالعہ اس کے اوپر کم ہے.
خطبات بیانات کم ہوتے ہیں، لیکن اسلام کے جو دشمن ہیں وہ لوگ گہرائی سے اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، ایک ایک چیز کی باریکی کو جانتے ہیں۔ اس لیے آپ IS کا جو تھوڑا سوچیں، ان کے جھنڈے کیسے تھے، ان کے کپڑے کیسے تھے، کپڑے کالے، ان کے پٹیاں کالی، ان کے جو جھنڈے تھے IS کے، جو پوری دنیا کا نمبر 1 ٹیررسٹ تھا، اسلام کے نام پر کیسے اس نے اسلام کو بگاڑا، اسلام کا نام خراب کیا، یہی الفاظ، یہی چیز کو لے کر کے وہ لوگ دشمن تیار ہوئے۔ حالانکہ وہ نہیں تھے، اپنے آپ کو انہوں نے ثابت کیا ہم مہدی ہیں۔ تو امام مہدی کی نشانی یہ ہوگی کہ رایات السودہ، وہ جو فوج ہوگی، وہ جو جماعت ہوگی، کالے جھنڈے ہوں گے، گھوڑوں پر سوار ہو کر کے آئیں گے، اور قد اقبلت من خراسان سے آئیں گے، فاتوها ولو حبوا علی الثلج، جس دن تمہیں معلوم ہو جائے، اللہ کے نبی کی وصیت ہے یہ پوری دنیا کے مسلمانوں سے، جس دن تمہیں معلوم ہو جائے کہ امام مہدی ظاہر ہو چکے ہیں اور ان کی ایک فوج ہے، ان کی نشانی کالے جھنڈے ہیں، فوراً تم ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کو امیر مان لو، امام بنا لو، ان کو پیچھے ہٹنا نہیں۔ حدیث کا ایک لفظ ہے وَلَوْ حَبُّوا عَلَى الثَّلْجِ، اگر تمہیں چلنے کے لیے بھی نہ ہو، رینگنے کے لیے تمہیں آ رہا ہو، اور تمہاری زمین برف کی زمین بن گئی ہے، چل نہیں سکتے، مشکل ہے، تب بھی رینگتے ہوئے ایسے ہی چلے جاؤ، ان کے ہاتھ پر بیعت کر لو اور ان کو امام بنا لو، امیر بنا لو۔ فَإِنَّ فِيهَا خَلِيفَةَ اللَّهِ الْمَهْدِي، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے وہ خلیفۃ المسلمین بنا کر کے بھیجے ہوئے ہوں گے۔ ایک اور نشانی حدیثوں کے خلاصے سے معلوم ہوتا ہے، اس وقت حالات کیسے ہوں گے، تُمْلَأُ الْأَرْضُ ظُلْمًا وَجُورًا، جس وقت ظاہر ہوں گے دنیا کا نقشہ بدل جائے گا، خاص کر مسلمان بالکل ذلیل قوم بن گئی ہوگی، ہر کوئی ان کی عزت سے کھیل رہا ہوگا، اور سمجھو کہ زمین کا کچرا ہو گئے ہوں گے، جہاں مسلمانوں کی طرف سے کوئی ان کا دفاع کرنے والا نہیں ہوگا، ہر طرف مسلمانوں پر ظلم، فتنے اور ان کے حالات خراب ہوں گے۔ تو ایسے وقت میں امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور جس دن وہ آ جائیں گے، اور اس کے بعد زمین میں خوب برکت ہی برکت ہوگی، آسمان سے بارش ہی بارش ہوگی، مال و دولت زیادہ ہو جائے گی، لوگوں کے پاس مال بڑھ جائیں گے، اور دنیا کے اندر لوگوں کی تعداد بھی بڑھ جائے گی۔ یہ سب حدیثوں کے نکات میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ان کے آنے کے بعد کیا کیا تبدیلی ہوگی، دنیا کے اندر مسلمانوں کی حالت اچھی ہو جائے گی، مسلمان چین کی نیند سونے لگیں گے، اور ہر طرف اسلام کا نام لینے والے ہوں گے، مسلمان شان سے جیئیں گے۔ جتنے ظالم اس وقت ظلم کر رہے، جس طریقے سے ظلم بھرا ہوا تھا، امام مہدی آنے کے بعد ظلم کا خاتمہ کریں گے، امن ہی امن ہوگا، سکون ہی سکون ہوگا اس وقت۔ اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں آئیں گے، عصر کی نماز کا وقت ہوگا، نماز کے لیے اقامت کہی جا چکی ہوگی، صفیں درست کر رہے ہوں گے، اتنے میں خبر ملے گی کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو چکے ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے، ان کی موجودگی میں فوراً دوسری نشانی، میں نے خطبے کے شروع میں کہا تھا کہ آخری 10 نشانیاں، بڑی نشانیاں ایسی ہیں، ایک کے بعد ایک فوراً دیگر آ جائیں گی۔ ابھی یہ موجود ہیں مہدی، امام مہدی، پہلی نشانی ہے، ان کی موجودگی میں دوسری نشانی شروع، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد امام مہدی ان کو بلائیں گے مسجد کے اندر، آئیے عصر کی نماز کا وقت ہے، اقامت ہو چکی ہے، نماز پڑھائیے۔ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت جو اٹھا لیے گئے تھے، نبی کی حیثیت سے تھے، اس وقت نبی تھے، پیغمبر تھے، جوانی کے عالم میں تھے، زندہ اٹھا لیے گئے تھے، اور بالکل وہی عمر میں، وہی جسامت میں، وہی نبوت میں اتریں گے۔ امام مہدی کی چلیے نماز پڑھائیے، آپ پیغمبر تھے جس وقت اللہ نے آپ کو اٹھایا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، جس وقت مجھے اٹھایا گیا تھا اس وقت کا نبی پیغمبر تھا، اب جب کہ میں نازل ہوا ہوں، اس امت کا ایک فرد ہو کر کے نازل ہوا ہوں، اس امت کا ایک امتی ہو کر کے نازل ہوا ہوں میں۔ آپ امام ہیں، وقت کے خلیفہ ہیں، آپ کے پیچھے میں نماز پڑھوں گا، میں نماز آپ پڑھائیے۔ امام مہدی جو ہے نماز پڑھائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام اس وقت ایک عام، ہماری طرح ایک عام امتی بن کر کے نماز پڑھیں گے، اور دونوں مل کر جو ہے مسلمانوں کی حالت کو ٹھیک کریں گے، ظلم کا خاتمہ کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز
احادیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کتنے سال تک امام مہدی رہیں گے. ویسے پیدائش سے لے کر جوانی تک عام حالت میں رہیں گے، لیکن جس وقت امام مہدی بنیں گے، امام بننے کے بعد اس کے بعد کتنے سال زندہ رہیں گے، یہ بھی حدیث میں مذکور ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان قصر عمره فسبع سنین والا فثمان. جس وقت مہدی جو ہے امام بن جائیں گے، لوگوں کے خلیفہ بن جائیں گے، اس کے بعد صرف 7 سال زندہ رہیں گے. 7 یا فثمان یا 8 سال، 7 سال یا 8 سال زندہ رہیں گے، اس کے بعد ان کا انتقال ہو جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام رہیں گے، اس وقت جو ہے مسلمانوں کی حالات کو جو ہے سنبھالتے رہیں گے. یہ چند نکات پورے حدیثوں کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اس کا دوسرا رخ بھی ہے، دوسرا پارٹ بھی ہے اس کا. امام مہدی کے ظہور کے تعلق سے لے کر دنیا کے اندر بہت سارے لوگوں نے جھوٹا دعویٰ بھی کیا ہے، میں مہدی میں مہدی میں مہدی میں مہدی، میرے اوپر بیعت کرو، مجھے خلیفہ مان لو، مجھے امام بنا لو، میں امیر المؤمنین ہوں. لوگوں نے ایسے بھی کیا، اس کا غلط فائدہ اٹھایا ہے. سب سے پہلی چیز، سب سے زیادہ جن لوگوں نے اس کا غلط فائدہ اٹھایا، جھوٹی باتیں بنائی گئی، گھڑی گئی ہیں، ان میں سب سے پہلے شیعہ ہیں. شیعہ، ان کا دوسرا نام رافضی ہے، رافضی بھی کہتے ہیں، شیعہ بھی ہیں. اب وہی لبنان کے اندر اور وہ جو بیلٹ کے اندر جو ہے نا، تقریباً سب وہی شیعہ اسی مہدی کا انتظار کر رہے ہیں. لیکن ان کے کچھ غلط عقائد ہیں، کچھ کیا بہت سارے غلط عقائد ہیں ان کے عقیدے کے مطابق، شیعوں کے عقیدے کے مطابق ان کے 12 امام ہیں. شیعوں کے 12 امام ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے 11 امام اب تک آ چکے ہیں ہمارے. دیکھو ان کے پاس نبی خلیفہ کوئی چیز نہیں ہے. کہتے ہیں 11 امام اب تک ہمارے آ چکے ہیں، 12ویں امام کا آنا ہمارے لیے انتظار ہے، ابھی تک آئے نہیں ہیں. ان کا نام انہوں نے کہا ہے محمد ابن حسن عسکری. 12ویں جو امام ہیں ان کے آنے والے محمد ابن حسن عسکری، وہ آنے والے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ وہی مہدی ہیں جس کا ہمیں انتظار ہے. ان کے اور عقیدے کے مطابق، ان کی کتابوں کے مطالعے کے مطابق، ان کے جو 12ویں امام ہیں محمد ابن حسن عسکری، جس کو وہ مہدی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک سرنگ کے اندر چلے گئے ہیں. آئے ہیں 12ویں امام، لیکن ہمیں کوئی ہمیں اب تک نظر نہیں آیا، کسی کو ملے نہیں. سرنگ کے اندر گئے ہیں. وہ جو جگہ ہے، جگہ کا نام بھی جو ہے کتابوں میں موجود ہے، سامرہ ایک جگہ کا نام ہے. ان کے علاقوں میں، وہاں سرنگ میں گئے ہیں. آئیں گے وہ باہر، لیکن وہی جو حدیث کا جو خلاصہ بتایا گیا کہ سارے مسلمانوں کے جب حالات خراب ہوں گے، ظلم ہوگا، اس وقت آ کر کے یہ سارے مسلمانوں کے امیر بنیں گے. لیکن مہدی کو وہ مہدی نہیں مانتے جو حدیث میں بیان کیا گیا ہے. ان کے عقیدے کے مطابق سرنگ میں چلے گئے. آنے کے بعد وہ بیان کرتے ہیں جس دن وہ سرنگ سے باہر آئیں گے، سب سے پہلے دیکھیں کتنے غلط عقیدے ہیں ان کے، مکہ اور مدینہ پر حملہ کریں گے. شیعوں کے 12ویں امام محمد ابن حسن عسکری، جس کو وہ مہدی سمجھتے ہیں، وہ کس پر حملہ کریں گے؟ مکہ اور مدینہ پر حملہ کریں گے. حدیث میں جس مہدی کا تذکرہ ہے، بتائیں اللہ کے نبی نے جس مہدی کی پیشن گوئی کی ہے، بتائیں کیا مکہ پر حملہ کر سکتے ہیں؟ وہ مدینے پر حملہ کر سکتے ہیں؟ نہیں. لیکن ان کے عقیدے کے مطابق، ان کی کتابوں میں یہ چیز لکھی گئی ہے، مکہ اور مدینہ پر حملہ کریں گے. خاص کر مدینہ جا کر کے، یہ ان کے جو 12ویں امام ہیں محمد ابن حسن عسکری، یہ شیعہ سب مل کر مدینہ جانے کے بعد پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر ہے، قبر کے بازو میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جو قبریں ہیں، وہ 2 قبریں کھود کر کے حضرت ابوبکر صدیق کی لاش کو اور حضرت عمر فاروق کی لاش کو نکال کر، اکھاڑ کر کے سولی چڑھائیں گے، پھانسی دیں گے. یہ شیعوں کا غلط عقیدہ ہے. آج وہ ویڈیو سارے مسلمان جو ہے شیئر کر رہے ہیں. شیعوں کی جو بنائی گئی نظم ہے، وہ مسلمان اس کا بیک گراؤنڈ جانتے نہیں، کہاں کا کس کا ہے، اور وہ سلام مہدی پڑھ رہے ہیں، اور ہم سب مسلمان اسے جو ہے پھیلا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ شیعوں کے عقیدے کے مطابق کہتے ہیں کہ آج بھی اس سرنگ کے پاس گھوڑا تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں. گھوڑے کو سجا کر کے، گھوڑے کو لگام لگا کر، اسے زین پہنا کر روزانہ اس کی تیاری چل رہی ہے. ابھی سرنگ سے نکلیں گے تو فوراً گھوڑے پر بیٹھیں گے،
ہم پیچھے فوج بنا کر کے نکلیں گے. یہ جو ہے ان کی کتابوں کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے. یہ تو سب سے پہلے مہدی کے نام پر جھوٹا دعویٰ کرنے والے. دوسرے محمد جون پوری، تاریخ کی کتابوں سے بھی معلوم ہوتا ہے انہوں نے بھی جو ہے مہدی کا دعویٰ کیا ہے. یو پی میں اور گجرات میں بھی جو ہے کہیں پر ہے وہ علاقہ یہ جون پور، وہاں کے رہنے والے محمد نامی ایک شخص نے کہا کہ میں مہدی ہوں، مجھ پر جو ہے بیعت کیجئے، اور میں ہی جس چیز کا تذکرہ کیا گیا حدیثوں کے اندر میں ہی ہوں. اور آج بھی ان کے نام سے فرقہ ہے، یہ مہدویہ نام کا فرقہ آج بھی ہے. میسور کے اندر ان کی کئی مسجدیں ہیں، ان کی چند پٹن کے اندر جو ہے آج باخبر پورا محلہ ہے ان کا مہدویہ کے نام سے. اب ان کا غلط عقیدہ کیا ہے؟ قرآن کو 30 پارے نہیں مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ 26 پارے جو ہے آسمان سے نازل ہوئے ہیں، بقیہ 4 پارے ہمارے امام لے کر کے آئیں گے جس کو ہم مہدی سمجھتے ہیں. کون ہے یہ؟ محمد جون پوری. وہ قیامت کے قریب آئیں گے، وہی مہدی ہیں، وہی 4 پارے لے کر کے آئیں گے، اس لیے 26 پارے کا قرآن مانتے ہیں. یہ سب لوگ جو ہے جھوٹا دعویٰ کرنے والے. اور اس کے علاوہ سب سے ایک بڑا حادثہ ہوا تھا مکہ کے اندر، حرم کے اندر 1400 ہجری میں. آج کون سی ہجری چل رہی ہے؟ 1445 ہجری. آج سے 45 سال پہلے یعنی 1980 کے اندر محرم کی 1 تاریخ کو 1400 ہجری کے اندر وہاں بھی ایک بڑا حادثہ ہوا تھا حرم کے اندر. اس وقت کے جو بادشاہ تھے کنگ خالد، شاہ خالد اس وقت کے بادشاہ تھے. اس وقت جو ہے کچھ نیک نوجوان تھے، شیطان نے ان کو بہکایا خوابوں کے ذریعے سے. دیکھو شیطان کیسے جو ہے لوگوں کو بہکاتا ہے. ان کے خوابوں کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ تم نیک لوگ ہو، تم تیار ہو جاؤ، تمہارے نام کے تمہارے جماعت کے اندر گروپ کے اندر ایک محمد نام کا ایک شخص ہے، وہ مہدی بنے گا. اس لیے کہ حدیث کے اندر یہی نام ہے محمد ابن عبداللہ، اس کے باپ کا نام بھی عبداللہ تھا. وہ کچھ لوگ جمع ہوئے، وہیں سعودیہ کے، مدینہ کے، کویت وغیرہ کے کچھ نوجوان تھے، تیار ہوئے. محرم کی 1 تاریخ کو فجر کی نماز ختم ہوئی، امام حرم نماز پڑھا کر کے بیٹھے، اس سے پہلے ہی یہ لوگ کچھ نوجوان ہتھیار وغیرہ لے کر حرم میں داخل ہو گئے. جنازوں کے اندر ہتھیار وغیرہ لے کر کے پہلے سے جو ہے جال بچھائے ہوئے تھے. نماز جیسے ختم ہوئی اور امام حرم کا مائک لے کر انہوں نے ہاتھ میں ہتھیار لے کر کے اعلان کیا کہ سنو، حدیث کے اندر جس مہدی کا تذکرہ آیا ہوا ہے وہ ہم ہی لوگ ہیں، یہ ہماری جماعت ہی ہے، اور ہم میں کا ایک شخص محمد ابن عبداللہ ہے، وہی مہدی بنے گا. حالات اتنے خراب ہو گئے اس وقت. جو لوگ بھی سامنے اٹھے کہ تم جھوٹے ہو، فوراً فائرنگ شروع ہو گئی. سینکڑوں کی تعداد میں لوگ وہاں پر جو ہے لاشیں بھیج گئی، وہاں پر لوگوں کو قتل کر دیا گیا. 14 دنوں تک مکہ، مدینہ، دیگر علاقوں کے اندر حالات اتنے سنگین ہو گئے. 1400 ہجری کے اندر 1980 کے اندر 14 دنوں تک حکومت دھیرے دھیرے جو ہے ان پر پکڑ پائی اور ان کو جو ہے ہمیشہ کے لیے قید و بند کر دیا گیا. وہ لوگ بھی یہی کہتے ہم مہدی ہیں. اسی لیے جو ہے، اور اس کے علاوہ ہندوستان کے ایک اور دہلی کے اندر وحید الدین خان صاحب بڑے عالم تھے، زبردست عالم، شیطان نے بہکا دیا ان کو. وہ کہتے تھے کہ دیکھو اسلام کو پرانے زمانے کے حساب سے نہ سمجھو. دہلی کے بہت بڑے عالم ہمارے اہل حدیث کے علامہ عبدالحمید رحمانی جو سنابل کے بانی صدر ہیں، اللہ اکبر، اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، ایسی پیاری باتیں کرتے تھے. کہتے تھے کہ دیکھو بچوں، ہمارے مدرسے کے اندر نصیحت کرتے تھے، دیکھو بچوں، دنیا میں آگے بڑھنا ہے تو آگے سے آگے چلے جاؤ، دنیا میں نام کمانے کے لیے، دنیا ترقی کرنے کے لیے. دین میں آگے بڑھنا چاہتے ہو تو پیچھے چلے جاؤ، اتنا پیچھے چلے جاؤ کہ صحابہ کا دور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور وہ تمہیں مل جائے. یعنی اس وقت کی حدیثیں، اس وقت کا طریقہ تم پالو تو تم کامیاب ہو. دین کے اندر آگے جانا نہیں ہے. لیکن یہ جو وحید الدین خان دہلی کے تھے، انہوں نے اپنے مہدی ہونے کا جو دعویٰ کیا، وہ کہتے تھے کہ دیکھو 1400 سال ہو گئے ہیں دین کے آئے ہوئے، پرانے زمانے سے نہ سمجھو، وہ دور گیا، وہ گھوڑے، وہ سب چیزیں سب چلی گئی. سائنٹیفک انداز میں جو ہے دین کو سمجھو، سائنٹیفک حساب سے میں سمجھاتا ہوں. وحید الدین خان کہتے ہیں میں سمجھاتا ہوں، نئی نئی چیزیں سائنٹیفک. آج جو سائنس کا زمانہ ہے، اس لیے حدیث کے اندر انہوں نے کہا کہ دجال آئے گا، وہ اتنا بڑا ہوگا، جو حدیثوں کے اندر 40 دن دنیا کے اندر گھومے گا. یہ سب حدیثیں ہیں
پرانی حدیثیں ہیں یہ، جدید سائنٹیفک حساب سے سمجھو. کہتے ہیں کہ موبائل ہے آج، اس وقت دجال کیا کرے گا؟ دنیا کی کونے کونے کی خبر لے گا. وہ سیکنڈوں میں منٹوں میں کیا چل رہا ہے اس کی خبر سے معلوم ہوگی دجال کو. انہوں نے اس کی تعویل کی، کہا کہ دیکھو آج سائنس ہے، سائنس کے زمانے کے اندر ایسے سمجھو کہ موبائل ہے، دنیا کی پل پل کی خبر آج ہمیں معلوم ہو رہی ہے، تو یہ دجال ہے. یہ انہوں نے اس دجال کے حدیثوں کو موبائل پہ فٹ کر دیا. یہ وحید الدین خان جو ہے منکرین حدیث تھے، آخر میں انہوں نے کہا کہ میں بھی مہدی ہوں. اس طریقے سے امام مہدی کے تعلق سے تاریخ کے اندر ایک دو نہیں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آئے، مہدی ہونے کا دعویٰ کیے، لیکن حدیثیں اپنی جگہ پر ہیں. جو ان کی خصوصیات آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں وہی خصوصیات ہوں گے. حالات جب خراب ہوں گے تو محمد بن عبداللہ کے نام سے اللہ تعالیٰ راتوں رات ان کو ہدایت دے گا، صبح ہو کر کے اعلان کریں گے. یہ چند باتیں ضروری تھیں حالات کے حساب سے، اور لوگوں کو جو ہے صحیح تعلیم صحیح نہ ہونے کی وجہ سے وہی شیعوں کا، رافضیوں کا جو غلط عقائد جو ویڈیو چلتے ہیں گروپوں کے اندر شیئر کر دیے جاتے ہیں، ان کے عقائد میں ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا ایمان خراب ہو سکتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح معلومات سمجھنے کی اور لوگوں تک پہنچانے کا اللہ میں توفیق عطا فرمائے. آمین. جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ظلم کا خاتمہ کر دے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو امن عطا فرما، سکون عطا فرما. اللہ اگر ظالم ہدایت کے حقدار ہیں تو اللہ تعالیٰ تو انہیں ہدایت سے نواز دے، اگر وہ ہدایت کے حقدار نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو خاتمہ کر دے. اللہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی حفاظت فرما. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.